سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سال کے سب سے بہترین دن یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور یہ بہت اہم ہے. جیسا کہ میں نے اسکرین پہ ڈالا ہے، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دن ہے. اسی لیے میں نے اس آج کے ٹاپک کا نام یہ کیا لکھا ہے کہ محبوب کے محبوب دن. اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے اور اس کے محبوب دن ہے یہ. تو ان دنوں کی کیا فضیلت ہے اور کیا ان میں ہمیں کرنا ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے آپ رمضان کے پروگرام کے وقت بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کی سب سے پہلی حدیث یہی ہوگی، انما الاعمال بالنیات. تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر موقوف. تو جب ہم یہ دنوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں تب ہم رمضان کے لیے بھی ہم نے ایسی ہی دعا کی تھی کہ جب ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم اچھی نیت کر لیں تاکہ ہمارے اس کا اجر لکھ دیا جائے. یعنی نیت کر لیں کہ ہم یہ عشرہ بہت اچھے سے گزاریں گے، نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے. اس میں ہم روزے رکھیں گے، ہمیں روزوں کی نیت ہو، ہم تہجدیں پڑھیں گے، ہم اس میں بہت سارے نیک عمل کریں گے، بہت نفیلیں پڑھیں گے، اللہ کا اذکار کریں گے، یعنی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. پہلی اس بات کی نیت ہم کوشش اپنی طرف سے تو کریں گے. نیت کے بارے میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسی وقت لکھ لیتا ہے. اگر وہ عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا لکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کی نیت. ایک نیت یہ ہے کہ ہم بہت اچھے کام کریں گے اور دوسری نیت یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. ہر عمل ہمارا خالصتاً اللہ کے لیے ہو تب ہی وہ مقبول ہے. تو اس میں اخلاص نیت کی نیت یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ ڈالی ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، یعنی ہر عمل کو میرے نیک بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے یعنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو قبول کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. یہ دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ یہ خالصتاً یہ عمل ہمارا اللہ کے لیے ہو، ہمارا یہ پروگرام کرنا بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا یہ اس کی نیت کرنا بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کے سوا اس کی بعد میں ہم جو عمل کریں گے وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے. تو اسی نیت کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان مبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت ہی اہم ہے اور سال کا آخری مہینہ ہے. آپ کو پتا ہے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اگلے مہینے سے پھر نیا سال شروع ہو جائے گا. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں. حرمت والے مہینے رجب، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تین ایک ساتھ اور رجب الگ. تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم میں اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کی اور
10 راتوں کی، یعنی اس جگہ پر جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ 10 راتیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں میں سے اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے، اس کا بھی قرآن کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِيهِ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر کیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ یہ ایام جو یعنی ہم جس کے بارے میں بہت اہتمام کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، ہمارے دل کی لگی ہوئی یا ہمیں اچھی لکھنے والی یا کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایام کا ذکر قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب حدیث شریف سنیں اس بارے میں۔ ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام عمل صالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ اس کے معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں اگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لے کر آئے، یعنی کوئی جہاد کے لیے جائے اور پھر اس میں وہ ختم ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، اس کا مال چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، اس کا تو عمل بہت زیادہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے سوا ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایام اتنے افضل کیوں ہیں؟ ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ سارے ہی ایام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ایام کیوں اتنے زیادہ اہم ہیں، اس کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ تو پہلے تو یہ ایک بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان ہمیشہ فرق رکھا ہے، اور اس میں بعض کے درجات کو بعض پر بلندی دی ہے۔ بس اللہ نے بعض دنوں اور مہینوں کو، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، جیسے اب سارے ہفتے کے دن میں جمعے کے دن کو اہمیت دی گئی ہے، مہینوں میں رمضان کے مہینے کو اہمیت دی گئی، رسولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کے اندر درجات رکھے۔ تو اللہ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن سب سے افضل قرار دیا، یہ بھی 10 دن میں قربانی کے دن کو افضل دن کہا گیا، اور راتوں میں، اور ان راتوں میں رمضان کی آخری راتیں سب سے افضل ہے۔ یہ سن لیں کہ رمضان کی راتیں ہیں اور ذی الحجہ کے دن ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ بات ہے کہ اس میں کیا چیز خاص ہے؟ ابھی تو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو یہ ایام میں کیا چیز خاص ہے؟ اس میں ساری عبادتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہ کیا جیسے حدیث ہے، ہمیں بنی الاسلام علی خمسہ، شہادت لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ صوم رمضان حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ اس میں اب کلمہ تو ہے، کلمہ بھی آئے گا، اس کے کلمہ آپ تکبیر تحلیل جو بھی کریں گے وہ کلمے میں آئے گا۔ دوسرا نماز اس میں پڑھی جائے گی، اس کے اندر جو بھی صدقات کریں گے وہ صدقات میں آ جائیں گے۔ اس کے سوا جو حج ہے، حج ان ایام کے سوا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ ان ایام میں کیا ہوا ہی عمل کو حج کہا جاتا ہے، اور وہ ان ایام میں آتے ہیں تو ساری عبادتیں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب آپ اس میں اگر روزے بھی رکھ لیں تو ساری چیزیں جمع ہو گئی، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تکبیر تحلیل سب جمع ہو گئی، یعنی یہ ایام ایسے ایام ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوتی، سال میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ حج کسی اور دنوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اور ایک چیز اس میں آتی ہے، آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان عظیم دنوں کا جمع ہو جانا، ان میں کئی عظیم دن جمع ہو رہے ہیں، یعنی یہ 10 دن کے اندر کئی عظیم دن جمع ہو رہے ہیں۔ ذی الحجہ کے دن تو ہے ہی عظیم، اس کے اندر ان دنوں میں 9واں دن عرفے کا دن، یہ وہ عظیم دن ہے، اس کے لیے اتنی اہمیت آئی ہے اس دن کی کہ حدیثیں اس کے تعلق سے بھری پڑی ہیں کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر۔
اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یعنی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جو جہنم میں جانے والے ہیں، یقین ہو چکا ہوتا ہے، ان کی توبہ بھی اس دن قبول کر لی جاتی ہے، اس دن نجات دے دی جاتی ہے۔ تو سال کے کسی دن اتنی نجات نہیں ہوتی جتنی عرفہ کے دن ہوتی۔ اس کے بعد اس کا آخری دن 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر کا دن ہے۔ اور یوم الدر 11 ذی الحجہ اور قیام مینا ہے۔ یہ دنوں کو یعنی سارے اہم اہم دن اس میں جمع ہو گئے، اسی لیے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب یہ چیز دیکھتے ہیں ہم، ابھی ابھی رمضان گزار کے آئے تو اکثر لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ رمضان کے دن سب سے اہم تھے، رمضان سب سے زیادہ اہم تھا، رمضان کے آخری تو رمضان کی راتیں زیادہ اہم تھی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان رمضان کے ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان میں عمل کرنا دن اور رات دونوں کو عام ہے، اس میں رات اور دن دونوں کی فضیلت ہے۔ رمضان میں صرف راتوں کی فضیلت تھی، لیکن رمضان کے آخری 10 راتیں اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ راتیں لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر آ رہی ہے۔ اور ذی الحجہ کے آخری دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، کیونکہ دن میں یوم النحر اور یوم عرفہ اور یوم الترویہ آ رہا ہے۔ ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آخر 11 تاریخ سے 13 تاریخ کے جو ایام ہے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ایام اس میں آ رہے ہیں۔ اور ایک چیز بہت خاص بات ہے کہ ہم جب رمضان کے آخری 10 دن کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کس میں، سارے راتیں جاگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں شاید یہ لیلۃ القدر ہے، پتہ نہیں یہ لیلۃ القدر ہے، کوئی مس نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ایام میں بتا دیا گیا کہ یوم العرفہ ہے جو بخشش کا دن، یہ خاص ہے کہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دن ہے خاص، اور اس کے رات کے بارے میں نہیں، اس کی دن کی فضیلت۔ یوم العرفہ، جیسے یوم العرفہ کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے یوم العرفہ، حج کیا ہے؟ عرفہ کا وقوف، جو عرفہ میں ٹھہر گیا اس کا حج ہو گیا۔ تو سب سے بڑا دن عرفے کا دن۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوب محنت۔ ان ایام میں ہمارے سلف صالحین جو ہے بہت محنتیں کرتے تھے، جیسے سلف صالحین کے ان 10 دنوں میں، سلف صالحین یعنی پچھلے لوگ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، دنوں میں نیکیوں کے مختلف کاموں میں کوشش کرتے تھے، شدید رغبت رکھتے تھے، اور ان دنوں کو انتہائی تعظیم بجا لاتے تھے۔ ایک بات اور خاص ہے کہ ان ایام کی کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی کہ روزے ہی رکھو یا آپ نمازیں ہی پڑھو یا آپ صدقات، جو نیکی کا کام بھی آپ کرو گے وہ دوسرے ایام سے ان ایام میں کرنا بہتر ہے۔ جیسے آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نفل آپ دوسرے ایام میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ 2 رکعت نفل جو ان ایام میں پڑھی جائے گی ان کی زیادہ اجر، زیادہ فضیلت ہے وہی 2 نفل، ہے وہی عبادت، وہ روزہ جو آپ دوسرے دنوں میں رکھے رہے ہیں اس کا اجر ہے، لیکن ان دنوں میں اجر بڑھ جائے۔ تو کوئی بھی کام، جو بھی نیکی کا کام آپ کر سکتے ہیں ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ بس سعید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تھے تو وہ اتنی سخت محنت کرتے تھے کہ یہاں تک کہ شدید شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی تھی، اور ان 10 راتوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان 10 راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، یعنی رات کو آف نہیں کرتے تھے، لائٹس آف نہیں ہوتے تھے، دیے ان کے آف نہیں ہوتے تھے، اور رات رات بھر عبادتیں کرتے تھے، دن بھر عبادتیں کرتے تھے کہ یہ ایام پتہ نہیں پھر ہمیں اب ملے نہ ملے، پتہ نہیں پھر اگلا سال ہمیں یہ ملے نہ ملے، کیونکہ ایک ہے کہ ہمارا رب اس وقت بہت خوش ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بہت بے نیاز ہے کہ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں دینے تیار۔ تو ان دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کا کام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کو بہت عظیم دیتے تھے۔ ایک تھا رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور محرم کے پہلے 10 دن۔ محرم کے پہلے 10 دن کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ اوقات کی حفاظت، نیند، لہو لعاب چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچنا۔ ان 10 دنوں میں نیند میں اپنے اوقات ضائع کرنے سے احتیاط کریں، یعنی سو کے گزارے۔ جو بھی ہم غفلت والے کام عام دنوں میں کرتے ہیں کوشش کریں کہ وہ کم کر دیں، کوشش کریں کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکیں، اور ادھر ادھر کی باتیں اور اس طرح کے چینلز اور ویڈیو دیکھنے میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان دنوں میں کثرت سے یہ پڑھیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से अजमत वाला नहीं है और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला के इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्ला तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कसरत से पढ़ा जाए। ये इन दिनों की, अब यानी पूरे दिन तो इबादत करते, नमाज पढ़ते नहीं बैठ सकते, पूरे दिन आप इबादत नहीं गुजार सकते, तो जबान पे आपकी जो जिक्र हो वो ये जिक्र हो, तहलील, तकबीर और तमहीद। और इस बार एक और चीज इन अय्याम में करने वाली ये है कि मुख्तलिफ मजालिस में बाआवाज़ बुलंद तकबीरात पढ़ाया जाए, यानी इसका अमली नमूना बने। जहां जो गुजर रहे हैं आप, कहीं बैठे हैं आप, जोर से तकबीर पढ़ते हुए गुजर जाए, ताकि हो सकता है कि आपके पढ़ने से बाजू वाले को, किसी सुनने वाले को वो चीज याद आ जाए, वो आपके लिए सदके जारिया बन जाए। और सलफ सालेहीन के जमाने का मैं आपको बताती हूँ कि लोग ऐसे पढ़ते थे कि लगता था पूरा पूरा शहर तकबीर पढ़ रहा है, इतनी पढ़ते थे। और इन दिनों के अल्लाह की इताअत और तकर्रुब से आबाद करना, रमजान की आखिरी रातों की तरह इन दिनों में भी खूब मेहनत करना। मुसलमानों पर वाजिब है कि इन 10 दिनों और रातों को गनीमत समझे और इनमें इबादत करने और नेक अमल बजा लाने के लिए सबखत ले जाए, यानी एक दूसरे से मुकाबला करें। इन औकात को अल्लाह की इताअत और तकर्रुब के अमाल के साथ आबाद करें। ये अजीब बात है कि हम रमजान में अमल मेहनत, हम रमजान में बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि रमजान एक माहौल बना हुआ रहता है, रमजान में एक सीजन रहता है, हर कोई इबादत कर रहा है, आपको दिख रहा है रोजे रखे हुए हैं, तकरीबन अपने गवर्नमेंट्स की तरफ से भी टाइमिंग चेंज रहती है, सब एक टाइम टेबल बना रहता है, तो आपको महसूस नहीं होता कि आप कोई स्पेशल काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे दिन रखते हैं, आपको लगता है वही सुबह शाम की रूटीन है, वही बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वही हस्बैंड जा रहे हैं, वही हमारे काम चल रहे हैं, वही सारी रूटीन है, इसमें नया क्या हो। तो इसमें आपके लिए मुश्किल होता है कि आप अपने आप को ठहरा के रखें, लेकिन जरूरी है कि इन अय्याम को अपने लिए पर्टिकुलर करें। ये हम इसमें तो कर लेते हैं, रमजान में अमल कर लेते हैं, लेकिन अपने नफ्सों को इसमें करवाना जरा हमको मुश्किल हो जाता है। फिर जब जुल्हिज्जा के ये 10 दिन आते हैं तो हम कमजोरी दिखाते हैं और सुस्त पड़ जाते हैं, हालांकि ये 10 दिन रमजान के दिनों से ज्यादा अजीम है। यानी जैसा अभी मैंने बताया, रमजान के दिन उससे ये दिन ज्यादा अफजल है, किए जाने वाले अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है। इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये तरीका था कि इन 10 दिनों में बाजारों में निकल जाते थे, तकबीरात कहते थे, इनकी तकबीरात सुनकर दूसरे लोग भी तकबीरात कहते थे। यानी ऐसे कोशिश करें कि आप तकबीर पढ़ते हैं तो आपकी तकबीर सुनकर लोग तकबीर पढ़ने लगे। ये इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत है। मैमून बिन महरान ताबई का तरीका ये था, वो कहते हैं कि इनमें लोगों को पाया जाता था कि उन 10 दिनों में तकबीरात कहते, यहाँ तक कि लोग इतने ज्यादा जमा हो जाते कि इन्हें समंदर की मौजों से एक साथ तशबीह दी जाती थी, यानी समंदर की मौजों की तरह दिखता था, लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं, तो कोई भी काम किए जा सकते हैं, बस यहाँ पर कुछ आपको टिप्स दिखा दी गई है कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे नमाज है, तो अब नमाज में क्या क्या स्पेशल करेंगे, नमाज तो रोज ही पढ़ते हैं, तो नमाज में क्या स्पेशल करेंगे। नमाज में स्पेशल ये कर सकते हैं कि आप अव्वल वक्त में नमाज अदा करें, ज्यादा खुशू और खुजू के साथ अदा करें, हर रकात में मुख्तलिफ सूरतें पढ़े, इशराक और चाश्त की नफिलों का अहतमाम करें, तहज्जुद में तवील क़िरात करें। मर्दों का जमात के साथ जाना भी एक अजीम बड़ी नेकी है। फिर रोजा, जुल्हिज्जा का रोजा रखना, ज्यादा से ज्यादा नफीली रोजे रखना, पीर और जुमेरात का रोजा रखना, खजा शुदा रोजे रखना। हाँ, एक बात याद रखें कि खजा शुदा रोजा आप जो भी रखेंगे वो सारे जुल्हिज्जा के दिनों में रखेंगे, लेकिन अरफा के दिन सिर्फ अरफा की नियत से रोजा रखा जाएगा, अभी हम उसको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। कुरान मजीद के अंदर क्या करेंगे, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करें, नई सूरतें हिफ्स करें, कुरान मजीद की दोहराई करें, मानों पर गौर करें, जिक्र और दुआ में तहलील, तकबीर और तहमीद का अहतमाम करें, सुबह शाम के अस्कार करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, मकबूल औकात में दुआएं मांगे, खुसूसन अरफे के दिन, और सदक़ात और खैरात ज़कात की अदायगी का अहतमाम करें। कोई पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह की राह में दे, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, पड़ोसियों की खबरगिरी करें, जरूरतमंदों की मदद करें। ये सारे काम इन दिनों में किए जा सकते हैं। और जैसे ईद का दिन है तो ईद के दिन भी कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे, ईद के दिन की सुन्नतों पर अमल करें, ईद की नमाज का एहतमाम करें। ये सारे अमल इन 10 दिनों में किए जा सकते हैं। अब खास दिन जो इन अय्याम का खास दिन है वो अरफा का दिन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अरफा के दिन की खास दुआ और उस दिन के रोजे की फजीलत।
ذوالحجہ کا روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یکفر سنۃ ماضیۃ و باقیہ، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ، یعنی اس کا روزہ عرفہ کا ایک روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ اور اگلے سال آپ سے جو گناہ ہوں گے اس کا بھی کفارہ ہے، یہ بھی وہ بھی گناہ معاف کرواتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم روزہ ہے، خطاً اس روزے کو نہ چھوڑے، اہل عیال یعنی اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے، اور یہاں تک کہ صحابہ کیا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو تک روزہ رکھواتے تھے۔ اور یوم عرفہ کی ایک خاص دعا ہے جس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی تھی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا کثرت سے پڑھے عرفے والے دن، عرفے والے دن کی یہ خاص دعا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ دعا میں نے بھی کی اور تمام نبیوں نے بھی کی، اور اس کو کہا گیا کہ یہ بہترین دعا ہے، عرفے کی دعا بہترین دعا ہے۔ اب یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دعا کہاں ہے؟ تسبیح ہے یہ تو اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اس کی ملکیت ہے اور اس کی حمد ہے۔ تو پھر دعا کہاں ہے؟ دعا یہاں ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ جب آپ اس جگہ پہنچے، جب آپ یہ تسبیح پڑھتے رہے اور جب اس جگہ پہنچے تو سوچے ہر وہ کام جو آپ کے لیے ناممکن ہے، ہر وہ چیز جو آپ مانگنا چاہتے ہیں جو مجھے نہیں مل رہی ہے، تو وہ اپنے ذہن میں لا لیں کہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے پاس جو چیز کی کمی ہے وہ اللہ دور کر سکتا ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر۔ اور جب آپ اس کلام کے ساتھ اس کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ عرفے کی دعائیں مقبول ہیں، خصوصاً اس وقت کی دعا جب یعنی مغرب کے سے پہلے کی دعا، آخر جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کی دعائیں بہت مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے بندوں پر ناز کرتے ہیں، فرشتوں کو دکھا کر، جیسے عرفے میں جو لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں ان کو دکھا کر ناز کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے ٹھہرے ہیں، سر پر بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر دھول ہے، کس لیے ٹھہرے ہیں؟ صرف میرے لیے، تو تم لوگ سب گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بخش دیا، اور ان کے وجہ سے ان کے ساتھ جو ہیں ان سب کو بخش دیا۔ تو یعنی وہ ایک عام بخشش کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے ناز کرنے کا دن ہے، اس کو ضائع نہ کرے، ان اوقات میں دعائیں کرنا مقبول ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن آتا ہے اہم دن، عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن۔ یہ ایک بڑا دن ہے جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس میں عید ابراہیم کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ یہ عید 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے اور 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دن ہمارے لیے خوشیوں کے دن ہیں، ان کو منانا چاہیے۔ اور قربانی کے دن اللہ تعالیٰ یوم النحر سب سے عظمت والا دن کہا گیا ہے، اور قربانی کے لیے کہا گیا اس دن کی قربانی اللہ تعالیٰ کو سب عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ عید کے دن کی کیا سنتیں ہیں؟ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، اور اس عید میں یاد رکھیں کہ ہم رمضان کی عید میں کیا کرتے تھے؟ کچھ میٹھا کھا کر ہم عید کے لیے جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے بعد کچھ کھاتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی بھی اپنی قربانی ہو جائے، جلد سے جلد قربانی ہو جائے، ممکن اگر ہے آپ کے لیے پاسبل ہے تو کوشش کریں کہ قربانی کے گوشت سے ہی آپ اپنا کھانا کھائیں۔ تو یہ سنت ہے۔ اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اور دیر ہو رہی ہے اور صحت کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو یہ واجبات میں سے نہیں ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، آپ پھر بعد میں کر سکتے ہیں، کچھ کھا سکتے ہیں، منائی نہیں ہے۔ اور تکبیرات جو ہے جاتے وقت کے راستے اور آتے وقت کے راستے پر تسبیحات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، اور آنے اور جانے کا راستہ مختلف رکھیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو تقبل اللہ منا و منکم، یہ سنت سے ثابت دعا ہے، تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو یہ ہے ہمارے
ذی الحجہ کے آخری 10 دن، ان 10 دنوں کو غنیمت جانے، باقی دنوں کے لیے یعنی باقی دنوں سے ان دنوں کو اہمیت جانے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن پھر سے نصیب فرمائے نہ فرمائے، تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، کوشش کرے جتنی حد تک ہم اس کی عبادت کر سکیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.